نہیں. اور یاد رکھنا میں اپنے جوانوں سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، جس کی زندگی میں ماں باپ کی دعا نہیں ہے اس کی زندگی کبھی پربہار نہیں ہو سکتی، اس کی زندگی خوشیوں سے مالا مال نہیں ہو سکتی. آج انسان سب کی دعا لینا چاہتا ہے، ماں باپ کی دعا نہیں لینا چاہتا. مگر یاد رکھیں آپ کے لیے کوئی بھی بڑے سے بڑا پیر، بڑے سے بڑا عالم، بڑے سے بڑا مفتی، بڑے سے بڑا خطیب، بڑے سے بڑا ادیب اگر آپ کے لیے دعا کر دے، اللہ چاہے تو دعا قبول کرے، اللہ چاہے تو رد کر دے. وہ قادر و قیوم بے نیاز ہے، وہ چاہے جس کی دعا رد کر سکتا ہے، اس کے لیے اس کو کوئی پوچھ نہیں سکتا، اس پہ کوئی فرض واجب نہیں ہے. وہ کرم، وہ قبول کرے تو کرم ہے، رد کر دے تو اس کا عدل ہے. اللہ چاہے جس کی دعا رد کر دے، لیکن سنو سب کی دعا رد ہو سکتی ہے، کسی کی دعا کی قبولیت کی گارنٹی نہیں ہے سوائے ایک دعا کے. میرے کریم آقا فرماتے ہیں کہ جب ماں باپ اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ ان کی دعا رد نہیں کرتا بلکہ قبول کر لیتا ہے. حضور فرماتے ہیں دعا والدہ لولدہ کا دعائی لکم، تمہارے باپ کی دعا تمہارے حق میں ایسی ہے جیسے نبی کی دعا امتی کے لیے ہوا کرتی ہے. جب کوئی ماں اپنی اولاد کے لیے دعا کرتی ہے تو اللہ کا عرش جنبش کرنے لگتا ہے. اللہ فرماتا ہے اے عرش رک جا. عرش کہتا ہے کیسے رکوں؟ آج ایک ماں اپنی اولاد کے لیے دعا کر رہی ہے، جب تک تو اس کی دعا قبول نہ کرے گا میں رکنا، میں ہلنا بند نہیں کروں گا. قدرت کی طرف سے جواب آتا ہے تو نے ہلنا بعد میں شروع کیا، ہم نے تو اس سے پہلے اس کی دعا کو قبول فرما لی. آج ہم یہ سمجھتے ہیں ہم 5 وقت کے نمازی ہے، نیک ہو گئے بہت. ماں نماز نہیں پڑھتی، اس کی دعا میں کیا اثر ہو گیا؟ ماں اگر نماز نہیں پڑھتی تو بھی اس کی دعا کی قبولیت ہے، کیونکہ ماں کا مرتبہ نمازی ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، ماں کا مرتبہ نیک ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ ماں کا مرتبہ ماں ہونے کی وجہ سے ہے. ایک صحابیہ بارگاہ رسالت میں آ کے کہتی ہے آقا میری ماں شراب پیتی ہے. صحابیہ کہہ رہی میری ماں شراب پیتی ہے، کیا میں اپنی ماں کی خدمت کروں؟ حضور فرماتے ہیں ہاں خدمت کر. عرض کی حضور وہ شراب پینے کے لیے میخانے میں جاتی ہے. حضور فرماتے ہیں محبت سے سمجھا، اور اگر نہ مانے جب وہ شراب پی کے بے ہوش ہو جائے تو ادب سے اس کو اٹھا کر لا اور اس کے بستر پہ لٹا دے. یہ اسلام کی تعلیم ہے. لیکن آج ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک نہیں ہے. ماں باپ کو گھر کا کچرا سمجھا جاتا ہے، ماں باپ کو ذلیل و رسوا کیا جاتا ہے. یاد رکھنا ہمیشہ جوان نہیں رہو گے، جس دن تمہاری جوانی ڈھلے گی تم بھی باپ بنو گے، خواتین بھی ماں بنے گی. تم نے اپنی اولاد کے ساتھ جیسا سلوک کیا تمہاری اولاد اس سے بدتر تمہارے ساتھ سلوک کرے گی. تم اپنے ماں باپ کے ساتھ جیسا سلوک کرو گے، جیسا سلوک کرو گے، اگر ان کو ستایا اس سے زیادہ تم ستائے جاؤ گے، اور تم نے ان کی خدمت کی تو اس سے زیادہ تمہاری اولاد تمہاری خدمت کرے گی. یہ بڑے عظیم لوگ ہیں. ماں باپ کا جھری پڑا ہوا چہرہ دیکھنا وہ ثواب کا درجہ ہے کہ کسی خوبصورت کو دیکھنے پر بھی وہ ثواب نہیں ملتا جو ماں باپ کے جھری پڑے ہوئے چہرے کو دیکھ کے ثواب ملتا ہے. اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا، جس دن یہ چہرے قبروں میں چلے جائیں گے نا، پھر ان چہروں کو ترسو گے تو یہ چہرے کبھی خواب میں بھی نظر نہیں آئیں. یہ چہرے ہر عبادت کی قضا ہے. میں اپنے اہل علم دوستوں سے توجہ چاہتا ہوں، غلطی کروں تو میری اصلاح کریں. ہر عبادت کی قضا ہے. عشاء نہیں پڑھی، کبھی احساس ہو گیا کہ میں نے فروری کی 2019 کی 9 تاریخ کی عشاء نہیں پڑھی تھی. زندگی میں جس دن احساس ہو جائے اس دن پڑھو، اس کی قضا ہے. 10 تاریخ کی فجر نہیں پڑھی تھی، جس دن احساس ہو جائے پڑھ لیا، زندگی بھر میں اس کی قضا ہے. ہر عبادت کی قضا ہے. ماں باپ کا چہرہ دیکھنا وہ عبادت ہے، اس کی کبھی قضا نہیں ہو سکتی، اس کی کبھی قضا نہیں ہو سکتی. اور زندگی میں جس دن ماں باپ نہیں ہوں گے اس دن آپ کو اپنے ماں باپ یاد آئیں گے. ارے میں کیا،
میں کیا اور آپ کیا، اپنی کیا اوقات اور اپنی کیا حیثیت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خود زندگی میں کئی مرتبہ اپنے ماں باپ یاد آئے۔ اگر ہر موقع کا ذکر کروں تو ایک طویل وقت چاہیے، لیکن تو میں عرض کر رہا تھا کہ کئی بار حضور کو والدین یاد آئے، لیکن ایک مقام پر حضور ایک موقع صرف عرض کر رہا ہوں، ایک موقع صرف عرض کر رہا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جب ماں باپ کی یاد آتی تھی تو حضور کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ حضور کو ظاہر سی بات ہے، جو رحمت للعالمین ہو، جو سب سے پیار کرتے ہوں، وہ اپنے ماں باپ سے کتنا پیار کرتے ہوں۔ اور حضور کے ماں باپ جیسے ماں باپ ہونے کی حیثیت سے کسی کے نہیں ہے۔ اگر بات حضور کے والدین کی آئی ہے تو مجھے حضور کی امی جان کی یاد آ گئی۔ حضور کی امی جان سیدہ آمنہ، جب لوگ دور جہالت میں جیتے تھے تو اس وقت حضور کی امی کے پاس اتنا علم تھا کہ حضور کی امی شاعری کرتی تھی، شاعرہ تھی حضور کی امی جان۔ ان کی شاعری کتابوں کے اندر موجود ہے۔ بہت بڑی دانشور تھی حضور کی امی جان سیدہ آمنہ خاتون سلام اللہ علیہا۔ بلکہ حضور کی امی کی یاد آئی ہے تو میں دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک بات کہنا چاہتا تھا لیکن ایک بات اور یاد آئی۔ حضور علیہ السلام کی عمر جب 6 سال کی ہوئی تو اس وقت حضور کی امی کا وصال ہو گیا، حضور کی والدہ کا وصال ہو گیا۔ وصال کا سبب یہ چیز بنی کہ حضور کی عمر 6 سال کی تھی۔ حضور کی امی جان نے کہا، میرے شہزادے محمد، تم نے اپنے والد کی زیارت نہیں کی ہے، ایک کام کرو کہ تمہارے والد کی قبر یثرب میں ہے، یعنی موجودہ مدینہ منورہ۔ اس وقت وہ مدینہ نہیں بنا تھا، یثرب اس کو کہلاتا، یثرب میں ہے تمہارے ابا کی قبر۔ چلو، تم نے باپ کا چہرہ تو نہیں دیکھا، تم کو والد کے مزار کی زیارت کرا کر کے لاتی ہوں۔ حضور علیہ السلام 6 سال کی عمر میں پہلا سفر کرتے ہیں۔ حضور کا یہ پہلا سفر ہے 6 سال کی عمر میں، اور 6 سال کی عمر میں پہلا سفر حج کے لیے نہیں ہے، تجارت کے لیے نہیں ہے، نماز کے لیے نہیں ہے، بلکہ مزار کی زیارت کے لیے۔ بڑی معذرت کے ساتھ جو دوست قبروں کے مخالف ہیں، مزارات کی زیارت کے مخالف ہیں، میں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ حضور نے تو زندگی کا پہلا سفر مزار مقدس کی زیارت کے لیے کیا، اور وہ بھی اپنے والد کے مزار کی زیارت کے لیے۔ 6 سال کی عمر میں حضور اپنی امی سے کہتے ہیں، امی ٹھیک ہے۔ دراصل بات یہ تھی کہ حضور اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، اور صرف 2 مہینے یا 3 مہینے یا 4 مہینے کے اندر حمل کی شکل میں تھے۔ حضور کے والد کا وصال ہو حضور کے والد کا وصال ہو گیا۔ وہ تجارت کے لیے گئے تھے، ملک شام سے واپس لوٹ رہے تھے، جسے ہم مدینہ منورہ کہتے ہیں۔ اب جب وہاں پہنچے تو ان کی ننیال میں رکے، بیمار ہوئے اور وہیں پر آپ کا وصال ہو گیا۔ تو حضور کی امی نے کہا تھا، بیٹا چلو میں تمہیں اب تمہارے والد کی مزار کی زیارت کرا دوں۔ جناب عبد المطلب سے اجازت لی، اور اجازت لے کر کے 3 نفری قافلہ حضرت سیدہ آمنہ اور ان کی کنیز ام ایمن اور حضور علیہ السلام، یہ تینوں چل پڑے مدینہ شریف کی طرف۔ اب میں اس کو یثرب نہیں کہوں گا کیونکہ ہمارے یہاں یثرب کہنا بے ادبی ہے، لیکن اب آپ سمجھ لیں کہ وہ یثرب پرانا نام ہے اور ابھی وہ مدینہ نہیں بنا تھا، لیکن پھر بھی میں مدینہ منورہ کہوں گا۔ تو سرکار چلے، 1 مہینے تک حضور نے اپنی امی کے ساتھ وہاں قیام کیا بچپنے میں 6 سال کی عمر میں، اور قبر والد کی قبر پہ جاتے امی کے ساتھ۔ جب رخصتی کا وقت آیا کہ اب جانا ہے مکہ المکرمہ، تو حضور کی امی کبھی اپنے شوہر کی قبر کو دیکھتی ہے اور کبھی حضور کے چہرے کو دیکھتی ہے، اور شوہر کا صدمہ۔ حضور کی امی جان کی عمر ابھی 18-19 سال ہی تھی کہ وہ بیوہ ہو گئی۔ 18-19 سال کی عمر میں بیوگی آخر کیا چیز ہوتی ہے؟ سوچیں نا ذرا، اگر کوئی عورت 19 سال کی عمر میں یتیم ہو جائے تو اس کو اتنا صدمہ نہیں ہوتا جتنا اس کو بیوہ ہونے کا صدمہ ہو۔ حضور کی امی بیوہ ہوئی اتنی چھوٹی سی عمر میں،
اور حضور کے والد کا وصال اتنی چھوٹی عمر میں ہوا ہے کہ ان کو ابھی داڑھی کے بال بھی نہیں نکلے تھے، بال نکلنا شروع ہوئے تھے اور ان کا وصال ہو گیا. یعنی زندگی کی مکمل بہاریں بھی نہیں دیکھی ہے اور وصال ہو گیا. تو کبھی شوہر کی قبر دیکھتی، کبھی بیٹے کا معصوم سا چہرہ دیکھتی ہے. اور 6 سال کی عمر میں میرے نبی کتنے خوبصورت لگتے ہوں گے. جس کے گالوں کی قسم قرآن یاد کرے والضحیٰ کہہ کر، جس کے زلفوں کی قسم یاد کرے قرآن واللیل کہہ کر، جس کی ماں کو قرآن گویا کے مطلع الفجر حق کہے. آخر اس رسول اعظم جب بچے لڑکپن کی طرف جاتے ہیں تو بڑے خوبصورت لگتے ہیں، جب جوانی کی طرف جاتے ہیں تو بڑے حسین لگتے ہیں. عام بچے بھی خوبصورت لگتے ہیں. تو جس کی صورت خدا بھاتی ہو اس کے شباب کا عالم کیا ہوگا. گود میں عالم شباب، حال شباب کچھ نہ پوچھ. تو کبھی بیٹے کا چہرہ دیکھتی ہے، کبھی شوہر کی قبر دیکھتی اور اشعار پڑھتی ہے شوہر کی یاد میں، اور بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر کے پھر آخری بار قبر دیکھ کر کے نکلتی ہے. اسی میں طبیعت میں تبدیلی شروع ہوئی، طبیعت بدلنا شروع ہوئی، سفر شروع ہوا. یہاں تک کہ مقام ابوا تک پہنچتے پہنچتے اب سفر کی ہمت نہیں رہی. تو ام ایمن سے کہتی ہیں، ام ایمن اب میں یہاں سے آگے جانے کی میرے اندر طاقت نہیں ہے. تو ام ایمن کے سہارے اپنی سواری سے نیچے اترتی ہیں اور نیچے اترنے کے بعد ایک چھوٹا سا ٹیلا تھا جو اب بھی ہے، اس پر چڑھتی ہیں. اس وقت سفر میں تکیہ بھی نہیں تھا. تو حضور نے اپنے ننھے ہاتھوں سے پتھر تلاش کیا اور اپنی ماں کے سرہانے چھوٹا سا پتھر رکھا اور چٹائی پہ ماں کو لٹا دیا. حضور کی امی جان لیٹی ہوئی ہے اور سینے کے پاس اللہ کے رسول، 6 سال کے اللہ کے رسول جلوگر ہیں. کبھی حضور کی امی حضور کا چہرہ دیکھتی ہے اور کبھی ام ایمن کو دیکھتی ہے اور روتی ہے. حضور ماں کو روتا دیکھ کر روتے ہیں اور حضور امی سے پوچھتے ہیں، ماں تم کیوں رو رہی ہو؟ میں جب بھی اپنی ماں کو ماں کہتا ہوں تو صرف اس نیت سے کہتا ہوں کہ میرے نبی نے آمنہ کو ماں کہہ کے پکارا ہے، بس اس یادگار کو زندہ کرنا ہے. اسی لیے ہم اپنی ماں کو ماں کہتے ہیں. بس ماں کو ماں کہنے کی وجہ یہ ہے کہ میرے محبوب نے آمنہ کو ماں کہہ کر کے پکارا ہے. اور اللہ اکبر، ساری کائنات جس کو پکارتی ہے، ساری کائنات جس کو پکارتی ہے، اس نے آمنہ کو پکارا ہے. یہ میرے نبی کی ماں کی شان ہے، یہ میرے نبی کی ماں کا مقام ہے. حضرت آمنہ خاتون دیکھتی، حضور کہتے ہیں، امی تم کیوں رو رہی ہو؟ تو ام ایمن کا ہاتھ پکڑ کر چہرہ رسول کا دیکھ کر کہتی ہے، ام ایمن اب میں بچوں گی نہیں، یہ میری آخری ساعتیں ہیں. میرا بیٹا بڑا شان والا ہے، میں نے بڑے شان والے بیٹے کو جنم دیا ہے، اس کو سنبھال کر مکہ لے جانا میری امانت کو. آمنہ خاتون کہتی، ام ایمن میرا بیٹا وہ ہے کہ مشرق سے لے کے مغرب تک جس کی شان کے ڈنکے بجیں گے. ابھی لوگوں کو پتا نہیں ہے، ابھی لوگوں کو پتا نہیں کہ اللہ کے رسول ہے. حضور کی امی کہتی ہے کہ میرا بیٹا وہ ہے کہ مشرق و مغرب میں جس کی عظمت کے ڈنکے بجیں گے. اللہ اکبر. اور پھر اس کے بعد کس شان سے نبی کی امی دنیا سے جاتی ہے. امام زرقانی نے لکھا ہے کہ حضور کی نعت پڑھتے ہوئے وہ دنیا سے، حضور کی نعت، حضور کی نعت اس امت میں سب سے پہلے حضور کے گھر سے لکھی گئی ہے. حضور کی نعت سب سے پہلے حضور کے گھر سے لکھی گئی ہے. نعت لکھنا یہ حضور کے گھر والوں کا طریقہ ہے. حضور کے گھر سے حضور کی نعت سب سے پہلے نعت حضور کے گھر میں لکھی گئی. یا تو حضور کے چچا حضرت ابو طالب نے نعت لکھی یا حضور کی امی جناب آمنہ نے حضور کی نعت لکھی. اب حضرت آمنہ نے کیا لکھا؟ حضرت آمنہ کے جو اشعار ہے اس کا مفہوم پیش کر رہا ہوں. وہ کہتی ہیں، ہر نئی چیز پرانی ہو جائے گی، ہر نئی چیز پرانی ہو جائے گی، ہر عروج کو زوال آئے گا. فرماتی ہے مگر مجھے کوئی بھلا نہیں سکے گا، مجھے کوئی بھلا نہیں سکے گا. ذرا دیکھیں تو کیوں نہیں بھلائے گا؟ وہاب کی بیٹی ہے اس لیے
عبد المطلب کی بہو ہے اس لیے، عبداللہ کی بیوی ہے اس لیے، عرب کی خاتون ہے اس لیے، قریشی ہے اس لیے، کہتی ہے کہ مجھے بلایا نہیں جائے گا، ہر نئی چیز پرانی ہوگی، ہر عروج کو زوال آئے گا، مجھے بلایا نہیں جائے گا، کیونکہ میں نے ایسے بیٹے کو جنم دیا ہے، اس کی وجہ سے میرا تذکرہ مشرق و مغرب میں ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کی وجہ سے میرے بیٹے کا فیضان دنیا میں عام ہوگا، گویا کہ نبی کی نبوت کا، اور کس شان سے دنیا سے جا رہی ہے، رسول کے چہرے پہ نظر ہے، زبانوں پہ نعت مصطفیٰ ہے، اور اسی شان سے وہ دنیا سے رخصت ہوتی ہے، روتے ہوئے اچانک آنکھیں بند ہو جاتی ہیں۔ جب ماں کی آواز بند ہو گئی اور آنکھیں بند ہو گئی، حضور اپنی ماں کو ہلا کے، امی تم بولتی کیوں نہیں؟ ایک 6 سال کے پیغمبر کے جذبات تھے، معصوم جذبات، امی تم بولتی کیوں نہیں؟ ام ایمن نے حضور کو پکڑ کے سینے سے لگایا، کہا شہزادے جو دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ بولا نہیں کرتے، جو دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ میرا ایمان ہے۔ خیر سے ام ایمن نے حضور کو منع کر دیا، اللہ کی اس میں ہزارہ حکمتیں تھی، اگر حضور دوسری مرتبہ بول دیتے نا کہ امی تم بولتی کیوں نہیں، تو تاریخ گواہ ہو جاتی کہ حضور کی ماں بول پڑتی۔ جس کے اشارے سے سنگ ریزے بولتے ہیں، جس کے اشارے سے پاگل اونٹ بولتے ہیں، جس سے ہرنی باتیں کرتی ہے، ام ایمن نے کہہ دیا شہزادے جو دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ بولا نہیں کرتے، بلکہ ان کو پھر قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ تو ماں کو قبر میں رکھنا ہے۔ میں اپنے الفاظ کے جامع میں تاریخی حوالے پڑھ رہا ہوں کہ ماں کو قبر میں رکھنا ہے، تو حضور نے ننھا سا پتھر اپنے ہاتھ میں لیا، ننھے سے گورے گورے خوبصورت ہاتھوں میں، اور اس ٹیلے کو ام ایمن کے ساتھ کھودنا شروع کیا۔ داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں پر اللہ نے لوہے کو نرم کر دیا، اور حضور کے ہاتھوں پر وہ ٹیلا نرم ہو گیا۔ ام ایمن کے ساتھ مل کر اللہ کے رسول نے ماں کی قبر کھودی، شاید یہ پہلی اور آخری قبر تھی جس کو رسول اللہ نے اپنے ہاتھوں سے کھودی تھی، اور کھود کر کے پھر ماں کو لٹا دیا اور مٹی برابر کر دی۔ ام ایمن حضور کو دیکھتی ہے اور کہتی ہے چلو مکے چلنا ہے۔ حضور بڑی معصومیت سے پوچھتے ہیں ام ایمن میری امی، ام ایمن میری امی۔ ام ایمن نے کہا شہزادے مقام ابوا میں قیامت تک تیری ماں کو ہم چھوڑ جاتے۔ جیسے ہاتھ پکڑا اور نیچے اتری، حضور نے ہاتھ چھڑا دیا۔ ام ایمن کہتی حضور نے ہاتھ چھڑا دیا اور دوڑتے ہوئے کہیں چلے گئے، میں ڈھونڈنے لگی کہیں نہیں ملے۔ جب مجھے کہیں نہیں ملے پہ پریشان ہو گئی، آمنہ کی امانت کہاں چلی گئی، آمنہ کی امانت کہاں چلی گئی۔ جب میں ڈھونڈ چکی کہیں نہیں ملے تو میں ٹیلے پہ چڑھی تو کیا دیکھا کہ حضور ماں کی قبر سے لپٹ کر رو رہے ہیں، ماں کی قبر سے لپٹ کر رو رہے ہیں۔ اور میں نے یہ جملے سنے کہ امی تمہیں تو معلوم تھا نا کہ سب کا کوئی نہ کوئی ہے، میرا تو تمہارے سوا اور کون ہے، تم بھی مجھے چھوڑ کر کے چلی، باپ تو پہلے ہی چلے گئے تھے، تم بھی چھوڑ کر راستے میں چلی۔ رو رہے تھے حضور علیہ السلام۔ ام ایمن کہتے میں نے اٹھایا اور کہا کہ چلیے چلیے، یہاں تک کہ حضور کو میں لے کر چلی۔ حضور پلٹ پلٹ کر روتے تھے اور ماں کی قبر کی طرف دیکھ۔ یہ ماں ہے، آج جن ماؤں کی قدر آپ کے ہمارے پاس نہیں ہے، ماں ہے۔ پتہ نہیں ام ایمن نے کس طریقے سے حضور کے آنسوؤں کو خشک کیا، چپ کرایا، کیسے تسلی دی، کیسے حوصلہ دیا، کیسے ہمت دی، یہ ام ایمن جانے حضور جانے۔ حضور بار بار اپنی ماں کو یاد کرتے رہے۔ ایک دن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی شریف کے ایک کونے میں جلوگر ہیں، صحابہ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہے۔ حضور علیہ السلام
खामोश खामोश आंसुओं से रो रहे हैं, हुजूर की आंखों में आंसू है। सहाबा किराम की आदत थी, जब हुजूर मजमे में होते या महफिल में होते तो सहाबा हुजूर ही को देखते रहते। जब सरकार को रोते हुए सहाबा ने देखा तो दौड़ पड़े हुजूर की तरफ, क्योंकि हुजूर की तकलीफ उनको अपनी तकलीफ से ज्यादा गिरा थी और हुजूर की खुशी अपनी खुशी से ज्यादा पसंद थी। मेरी कौम के जवानों, तुम्हारे पास व्हाट्सएप के लिए टाइम है ना, बूढ़े माँ बाप के लिए टाइम नहीं है ना आपके पास। खेलते रहो व्हाट्सएप, देखते रहो फिल्में, रात के 3-3 बजे तक फेसबुक पे टाइम पास करते रहो, दोस्तों के साथ घूमते रहो। जिस दिन तुम्हारी माँ का चेहरा कफन में छुप जाएगा, उस दिन तुम्हें एहसास होगा कि तुमने कितनी बड़ी नेमत खोई है। दुनिया की हर नेमत खो करके तुम्हें वापस मिल सकती है, लेकिन माँ बाप उस नेमत को कहते हैं जो एक बार खो जाए फिर वापस वो नेमत नहीं मिलती। उस नामुराद के दिल से जाकर के पूछो जिसके माँ बाप नहीं है और उन्होंने माँ बाप को कभी खुश करने की कोशिश नहीं की। आज वो बिस्तरों में छुप छुप कर रोते हैं, आज वो तन्हाइयों में पछताते हैं, आज वो अपने आप को माफ करने के लिए तैयार नहीं है। जो गलती उनसे हुई वो गलती खुदा के लिए आप न करें। आप अपने माँ बाप से माफी मांगे, उन्हें राजी करें, उन्हें टाइम दे, उन्हें वक्त दे, उनकी खुशियों के लिए हर कड़वा घूंट पी ले, लेकिन उनको कभी नाराज न करें। अल्लाह के रसूल मस्जिद के कोने में बैठ करके रो रहे, साहबा दौड़ पड़े, हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान या रसूल अल्लाह, आप क्यों रो रहे, आपके रोने की वजह क्या है? सरकार फरमाते हैं, अच्छा हिजरत हुजूर ने 53 साल की उम्र में की है ना, 53 साल, इसका मतलब ये वाकया 53 साल के बाद का, यानी हुजूर अलैहिस्सलाम की उम्र अब 53 साल के ऊपर पहुंच गई है और उस वक्त हुजूर माँ को याद करके रो रहे। साहबा ने पूछा हुजूर क्यों रो रहे हैं आप? सरकार फरमाते, आज मुझे मेरी अम्मी हजरत आमिना की याद आ गई। हुजूर फरमाते, आज मुझे मेरी अम्मी हजरत आमिना की याद आ गई। जैसी हजरत आमिना का नाम याद, वो आमिना किसी का बेटा वली, किसी का बेटा गौस, किसी का बेटा कुतुब, आमिना का बेटा महबूब खुदा। यहां सिर्फ एक जुमला कह के आगे बढ़ना चाहता हूं। लोग कहते हैं ये सुन्नी उलमा गैर सुन्नियों से लड़ते झगड़ते क्यों रहते हैं? सिर्फ इतना कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, जिस नबी ने हमारी मां के कदमों के नीचे जन्नत रखी है ना, इन लोगों ने जो गैर सुन्नी है, मेरे नबी की मां पे कुफ्र का फतवा दिया और कहा कि नबी की मां काफिरा थी, नबी के बाप काफिर थे। अब आपसे मैं पूछना चाहता हूं सिर्फ इतनी बात कि जो नबी के माँ बाप को काफिर कहें, हम उनको इमाम कैसे बनाएं, उनसे रिश्तेदारियां कैसे करें, उनके पीछे नमाजें कैसे पढ़ें, उनके पीछे खड़े कैसे हों? हम दाढ़ियां नहीं देखेंगे ना, हम टोपियां नहीं देखेंगे, हम कलम से लिखे हुए अल्फाज भी तो देखेंगे, किताबों में लिखे हुए सबूत भी तो देखेंगे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, नमाज पढ़ने से पहले देख लिया करो नबी के माँ बाप को काफिर कहने वाला इमाम है या नबी के माँ बाप पे कुर्बान होने वाला इमाम है। इसलिए कि शफात आपको भी लेनी है, शफात मुझे भी लेनी है। क़यामत के दिन अगर तुम नबी से शफात की भीख मांगने के लिए गए और हुजूर ने कह दिया जो मेरी माँ को काफिर कहता था तो उसके पीछे नमाज पढ़ता था, तो आपके पास जवाब क्या होगा? ये मैं कुछ नहीं कहना चाहता, आपके ईमान पर छोड़ना चाहता हूं। हुजूर मस्जिद के कोने में बैठ कर रोते हैं और सरकार से पूछा गया हुजूर क्यों रो रहे हैं? आका फरमाते हैं मेरी अम्मी हजरत आमिना की याद आ गई। साहबा सब मिल के रोने लगे, हुजूर के साथ रोने में शामिल हो गए। हुजूर की अम्मी याद आई है, आज नबी को अपनी वालदा याद आई, माँ याद आई है नबी को। फिर रोते रोते हुजूर अलैहिस्सलाम को कुछ इफाका होता है तो सरकार अपने सहाबा से कहते हैं ऐ मेरे सहाबा, इस वक्त मेरी माँ हजरत आमिना हयात होती तो क्या होता, कैसा होता, क्या हाल होता? सहाबा कहते हुजूर क्या होता? आका फरमाते मैं तुम्हें इशा की नमाज पढ़ा रहा होता, मैं तुम्हें
عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا اور میری امی مجھے آواز دیتی محمد ادھر آؤ، میرے بیٹے محمد ادھر آؤ، میری ماں مجھے آواز دیتی، سرکار فرماتے میں کیا کرتا؟ صحابہ نے کہا کیا کرتے؟ حضور فرماتے میں نماز کو چھوڑ دیتا اور لبیک کہتے ہوئے اپنی ماں کی بارگاہ میں پہنچ۔ یہ ماں ہے، یہ ماں کا مرتبہ ہے۔ لیکن آج میرا جوان کیرم چھوڑ کر کے ماں کے پاس آنے کے لیے تیار، موبائل کا گیم چھوڑ کے اپنی ماں کے پاس، باپ کے پاس آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حضور فرماتے جو ماں باپ کی نافرمانی کرے گا وہ جنت کی خوشبو سے بھی محروم کر دیا جائے گا۔ یاد رکھنا، کتنے بھی بڑے منصب پہ فائز ہو جاؤ، ماں باپ سے تم کبھی بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ جناب موسیٰ سے اللہ نے کہا تھا موسیٰ ذرا سنبھل کر آنا۔ عرض کی مولا طور پر تو ہمیشہ آتا ہوں، پہلی بار تو نہیں آیا۔ ارشاد ہوا جب تم گھر سے نکلتے تھے تو ماں آنچل پسار کے دعا کرتی تھی اللہ میرے موسیٰ کی طبیعت میں غصہ اور جلال زیادہ ہے، اگر تجھ سے کلام کرتے ہوئے آواز اونچی ہو جائے تو تو درگزر کر دینا، درگزر کر دینا، آواز اونچی ہو جائے تو۔ موسیٰ اب تیرے پیچھے دعا کرنے والی ماں نہیں رہی، اس لیے کہا جا رہا ہے ذرا سنبھل کر آنا۔ اللہ کے کلیم کو کہا جاتا ہے پیٹھ کے پیچھے دعا کرنے والی ماں اب تیرے گھر میں نہیں ہے تو ذرا سنبھل کر آنا۔ غور تو کریں آپ، نبی سے کہا جا رہا ہے ماں کی دعا کیا ہے؟ ساری دنیا مخالف ہو جائے بد دعا کرے، تنہا ماں دعا کرے، اللہ ماں کی دعا قبول کرے، سب کی بد دعا رد کر دے، اور تنہا ماں بد دعا کرے اور پوری دنیا مل کر دعا کرے تو اللہ سب کی دعا رد کر دے، ماں کی بد دعا قبول کر لے۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام جنگل میں چل رہے، چلتے چلتے تھک گئے، چلتے چلتے تھک گئے، اللہ سے کہتے مولا تھک گیا ہوں، سواری نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا ایک میرا بندہ ہے اس سے جا کر کہو۔ حضرت موسیٰ گئے، اس سے کہا میرے پاس سواری نہیں ہے۔ اس نے دعا کی اللہ بادل زمین پہ بھیج تاکہ میں تیرے اس بندے کے لیے سواری کا انتظام کروں۔ بادل زمین پہ اتر آیا، اس نے کہا جناب چڑھیے اور بادل پہ چڑھ کر کے جہاں جانا چاہتے جائیے۔ حضرت موسیٰ بادل پہ سوار ہو گئے، بادل چل پڑا، اور اس کی مولا کتنا نیک بندہ یہ، اس کی دعا سے بادل زمین پہ آیا۔ ارشاد ہوا موسیٰ کوئی عمل ہی نہیں ہے اس کا، یہ نیک نہیں ہے جس کو تو نیک سمجھ رہا ہے۔ پھر مولا اس کی دعا کی اتنی اہمیت، ارشاد ہوا اس نے تو بادل بلایا، اگر آسمان بھی زمین پہ بلانے کی دعا کرتا تو ہم آسمان کو بھی زمین پہ اتار دیتے۔ عرض کی جب یہ نیک نہیں ہے، اتنا نیک نہیں ہے تو اس کی دعا کی اہمیت کیوں ہے؟ کہ اس کی نیکی کی وجہ سے نہیں، یہ ہمیشہ اپنی ماں کی خدمت کرتا تھا اور ماں کو خوش کر دیا تھا۔ ماں نے مرتے مرتے کہا اللہ اس نے میری خدمت کا حق ادا کر دیا، یہ جب بھی تجھ سے جو دعا کرے تو اس کی ہر دعا کو قبول کر لینا۔ اس کی ماں کی دعا کی برکت ہے، اس کی ماں کی دعا کی نیکی کچھ نہیں ہے زیادہ، اس کے پاس ماں کی دعا کی برکت ہے۔ حضور فرماتے ہیں جو ماں باپ کی نافرمانی کرے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے، بلکہ جس سے ماں باپ ناراض ہو وہ بھی جنت میں نہیں جائے گا، شہید ہوگا تو بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی نے لکھا ہے اگر کوئی شہید ہو جائے نا، شہید اور ماں باپ یا دونوں میں سے کوئی ایک ناراض ہو تو بھی وہ جنت میں نہیں جائے گا، مگر چونکہ وہ شہید ہوا ہے تو جہنم میں بھی نہیں جائے گا۔ جنت اور جہنم کے درمیان ایک مقام آراف ہے، وہاں رکھا جائے گا۔ پھر اللہ اس کے ماں باپ کو پہلے راضی کرے گا، جب تک ماں باپ راضی نہیں ہوں گے اس شہید کو جنت نہیں ملے گی۔ سوچو شہید ہو کر بھی ماں باپ کی رضا کے بغیر جنت نہیں ملتی، تو ہمیں اللہ اکبر سوچئے تو صحیح۔ اور اپنی گفتگو کو اینڈ پر پہنچانے کے لیے ایک بات آپ سے کہوں، یار جو ماں باپ کا گستاخ ہو، توجہ آپ کی، دھیان ہے آپ کا، جب ماں باپ کا کوئی گستاخ ہو، کلمہ پڑھ کے، نماز پڑھ کے، حج کر کے، زکات دے کے، شہید ہو کر بھی ماں باپ کی گستاخی کی وجہ سے جنت میں نہیں جا رہا ہے، تو جو رسول پاک کا گستاخ ہو وہ کلمہ پڑھ کے جنت میں کیسے جا سکتا ہے؟
ماں باپ سے بڑا مرتبہ نبی کا ہے نا. لوگ کہتے ہیں کیسی بات کرتے ہیں مولانا آپ.